اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ ہم اس وقت میوزیم میں ہیں اور یہ وہ تبرکات ہیں جو قدیمی ہیں۔ اس میں مولا کی یہ جو کڑیاں ہیں، اس کے علاوہ یہ جو دروازے کے قدیمی کنڈے ہیں اور ان کے ہینڈل ہیں اور ان کے زیورات ہیں جو قدیمی ہیں۔ یہ گلے کے ہار ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ مولا کی انگوٹھیاں ہیں۔ یہ وہ دروازہ ہے جس دور میں 91 میں صدام کے دور میں جس دروازے کو گرایا گیا تھا اور اس کو شہید کیا گیا تھا، جس میں یہ ابھی تک بلٹ کے نشان ہیں۔ آگے چلتے ہیں ہم۔ یہ تلواریں ہیں، قدیمی تلواریں جو ورثہ کے طور پہ، ثقافتی ورثے کے طور پہ رکھی گئی ہیں۔ یہ دیکھیں بالکل اسی طرح اسی طرز میں موجود ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیمرے کی سکرین کے اوپر۔ اکثر آپ سنتے ہیں کہ ہرملا نے جو تیر مارا تھا شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کو، یہ وہ تیر ہے جس کی یہ شبیہ پڑی ہے، تو آپ اس کی زیارت کر سکتے ہیں۔ تو خدا لعنت کرے ہرملا پر۔ اور یہ جنگی لباس ہوتا تھا اس دور میں، یہ لوہے کی زری اور چھینیں جس طرح ہیں، یہ جنگی لباس پہنا جاتا تھا۔ آگے یہ تلواروں کے سٹائل ہیں جو حضرت امام حسین علیہ السلام کی تلواریں ہیں، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح کی ڈھالیں اور تلواریں اس دور میں استعمال ہوتی تھیں۔ یہ وہ جو ہم سنتے ہیں کہ 13 ضربیں امام حسین علیہ السلام پر چلیں اور کس طرح جو خنجر استعمال کیا گیا، یہ اس کی شبیہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اس وقت ہم مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام کے میوزیم میں ہم اس وقت موجود ہیں۔ دعا ہے کہ پاک پروردگار ہر مومن کو اس جگہ کی زیارت نصیب کرے۔ یہ وہ اسلحہ ہے، بندوقیں ہیں جو صدام کے دور میں اور اس سے پہلے استعمال ہوتی رہی ہیں۔ آگے آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ سارا وہی اسلحہ ہے۔ یہ اس دور کی سراحیاں، یہ چراغ اور فانوس اس وقت کے، یہ قدیمی اثرات ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں۔ قدیمی آثار قدیمہ کہا جاتا ہے ان کو۔ ہاں جی، دیکھو یہ ویڈیو دیکھیں آپ۔ یہ باقاعدہ حرم کی مقدس کی جو بے حرمتی اس دور میں کی گئی تھی، یہ اس کی ویڈیو چل رہی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ملبے کا ڈھیر کر دیا اس دور میں، خدا لعنت کرے۔ یہ کس طرح سے حرم کو زخمی کیا گیا، گنبد پاک کو زخمی کیا گیا۔ یہ مولا کے گنبد کی ویڈیو چل رہی ہے یہاں پہ۔ اور یہ مولا ابوالفضل العباس کے روضے کی جو شیلڈ تھیں، یہ اتنے زوردار دھماکے کیے گئے کہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ یہ ان کو اس میوزیم میں رکھا گیا ہے زائرین کی زیارت کے لیے۔ یہ وہ ظروف ہیں جو استعمال ہوئے، اور یہ مشکیزہ کی شبیہ ہے مولا ابوالفضل العباس علیہ السلام کی، جو آپ اکثر روزے پہ دیکھتے ہیں۔ یہ پانی کا حوض اور اب اہل بیت علیہ السلام، اور یہ جو انہوں نے مکمل ماڈل جو ہے زری کا، جو پہلی زری مولا ابوالفضل العباس کی جو میوزیم میں پڑی ہوئی ہے، تو یہ اس دور میں جب روزے کو شہید کیا گیا تھا تو اس وقت کی یہ جو زری ہے تو انہوں نے بطور ماڈل میوزیم میں رکھی ہوئی ہے۔ یہ اس وقت کی چابیاں اور مولا کے حرم کے تالے۔ یہ ان کے سرما دانیاں، یہ ان کا نقش ہے مولا کا، ٹھیک ہے۔ یہ حضور کا خط کوفی میں لکھا ہوا کلام۔
یہ وہ قرآن ہے جو امام حسین علیہ السلام کا یادگار ہے. امام حسین علیہ السلام دے ارد لکھا جڑا اس یہ امام علی علیہ السلام کے ہاتھ کا لکھا ہوا یہ خط ہے. یہ مولا علی علیہ السلام کے ہاتھ کا لکھا ہوا جو خط کوفی میں لکھا ہوا. یہ سارا وہی نوشتہ ہے. یہ امام باقر علیہ السلام کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر ہے. اور یہ جابر ابن عبداللہ الانصاری. یہ شیخ البہی کی لکھا ہوا یہ کلام ہے. احمد علی خطیب مہجور الاصفہانی. اور یہ ہر دور کی کرنسیز اور ہر دور میں جو استعمال ہوتا ہوا آگے چلتا رہا. یہ ٹکٹس ہیں ہر دور میں جو جیسے جیسے دور بدلتا رہا یہ ٹکٹس جو ہیں وہ چلتی رہی. یہ تمام ہر دور کی کرنسی کا سکوں سے لے کر نوٹ تک بدلنے کی کرنسی. یہ عراق کے قدیم اثرات میں سے یہ ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ انہوں نے اس کی تصاویر لگائی ہوئی ہیں. سن 817 ہجری سے لے کر اب تک کی یہ مکمل کرنسی کی یہاں پہ تصویریں لگی ہوئی ہیں. اور یہ علمدار حسینی علیہ السلام مولا ابوالفضل العباس کے علم کی شبیہ. اور یہ آثار قدیمہ. اور اس میں یہ جو پہلی مرتبہ جو زنجیر کے طور پہ استعمال ہوا جس سے ماتم کیا جاتا تھا یہ وہ زنجیر ہے. جس دور میں عراق میں جنگ ہوئی یہ اب مولا ابوالفضل العباس کے حرم کے پرچم جن میں کچھ پرچم شہید ہیں اور کچھ اس میں صحیح و سالم ہیں. اور یہ قالین اس وقت کے مولا ابوالفضل العباس کے حرم کے. مولا دعا کرتا ہوں کہ مولا ہر کسی کو اس جگہ کی زیارت کرنا نصیب فرمائے. یہ اس دور کی تصویر ہے مولا ابوالفضل العباس کی. انہوں نے شبیہ لگائی ہوئی ہے. یہ کچھ سائنسی ڈائنوسور وغیرہ کے. اور یہ کاسے